السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں بھونچال پارٹ 8۔ عباسی صاحب، آپ تو یہاں کافی دن سے مقیم ہیں۔ آپ یہ بتائیے کہ آپ نے کبھی یہاں کوئی ایسی بات محسوس کی ہے؟ ہاں، میرے یہاں آنے کے تقریباً 8 دن بعد کا ذکر ہے۔ رات کے 11 یا 12 بج رہے ہوں گے۔ ہر طرف دہشت ناک سناٹے کو چیرنے والی وہ آواز، یوں لگتا تھا جیسے کوئی ماؤتھ آرگن بجا رہا ہو۔ آہستہ آہستہ وہ آواز بلند ہونے لگی، پھر اچانک ہی ایک ہلکا سا دھماکہ ہوا اور اس آواز میں انسانی چیخیں شامل ہو گئی، کربناک، اذیت ناک، جیسے کسی کو کوئی سخت اذیت دی جا رہی ہو۔ اصولی طور پر یہ ہونا چاہیے تھا کہ میں اٹھ کر ان آوازوں کی طرف دوڑتا، لیکن میں نے برداشت کیا۔ بہت دیر تک یہ آوازیں بلند ہوتی رہی۔ اس وقت چاروں ملازم بھی میرے پاس نہیں تھے۔ جب یہ آوازیں بند ہو گئی تو وہ دہشت سے لرزتے ہوئے میرے پاس آئے اور بولے کہ عمارت میں انسانی چیخوں کی آوازیں بلند ہو رہی ہے، یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی کسی کو قتل کر رہا ہو۔ ان میں سے ایک ملازم نے کچھ اور بھی عجیب و غریب باتیں بتائیں۔ وہ کیا؟ میں نے سوال کیا۔ اس نے کہا کہ یہاں سے فاصلے پر موجود آبادی فیض پور کے کچھ باشندوں نے بڑی عجیب و غریب باتیں انہیں بتائی ہے۔ وہ کیا؟ اس بار ناصر فرازی نے سوال کیا تو اسماعیل عباسی بولا، یہ باتیں چونکہ مجھے عمارت کے خریدنے سے پہلے معلوم نہیں ہوئی تھی، بلکہ بعد میں جب میں نے ان ملازموں کو جمع کیا تو بہت سی باتیں معلوم ہوئی۔ کہ تھوڑے عرصے پہلے کی بات ہے، ایک صاحب جن کا نام رحیم شاہ تھا ادھر سے گزر رہے تھے۔ گاڑی کی بیٹری ڈاؤن ہو گئی تھی، لاکھ دھکے لگائے مگر گاڑی دوبارہ سٹارٹ نہ ہوئی۔ چنانچہ وہ رات اس عمارت میں رک گئے، لیکن دوسری صبح ان کا ذہنی توازن درست نہیں تھا۔ رسیاں کندھے سے باندھ کر گاڑی گھسیٹنے کی کوشش کر رہے تھے، یہاں تک کہ ان کی موت واقع ہو گئی۔ ایک اور صاحب ایک دن یہاں آ کر قیام پذیر ہوئے تھے کہ صبح کو ان کی بھی لاش یہاں سے ملی۔ ایسے کئی واقعات پیش آئے۔ میں نے ملازم کو ڈانٹا اور کہا کہ ایسی فضول باتیں کر کے دوسروں کو خوفزدہ کرنے کی کوشش نہ کرے۔ ملازم خاموش ہو گیا تھا، لیکن میں یہ بات محسوس کر چکا تھا کہ باقی ملازموں کے چہرے پہ بھی خوف کے آثار آ چکے ہیں۔ بہرحال دن کی روشنی میں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ میں نے کافی دور دور کا جائزہ لیا تھا، لیکن کہیں ایسے نقوش نہیں پائے گئے جن سے یہ اندازہ ہوتا کہ رات کو کوئی گڑبڑ ہوئی ہو۔ البتہ دوسری رات جب میرا مطلب ہے ملازم اور میں، اس وقت تک نذیر میرے پاس نہیں آیا تھا۔ بہت دیر تک آوازوں کا یہ سلسلہ، آوازوں کا یا کسی اور بات کا انتظار کر کے اپنے بستروں میں پہنچ چکے تھے کہ اچانک دور دراز کے کمرے سے سسکیوں کی آوازیں بلند ہو گئی اور پھر کوئی زور زور سے رونے لگا۔ پھر ایسے سیٹیاں بجی جیسے کسی کو ہوشیار کیا جا رہا ہو۔ میں نے دن کی روشنی میں بندوبست کر لیا تھا اور یہ سوچ لیا تھا کہ اگر آج یہ آوازیں بلند ہوئی تو میں ان کا جائزہ لینے کی کوشش کروں گا۔ ملازموں میں سے صرف ایک ملازم نے میرا ساتھ دیا تھا، باقی 3 کمرے میں گھسے رہے۔ میں نے ٹارچ اور رائفل لی اور آوازوں کا اندازہ لگاتا ہوا اس کمرے کی جانب بڑھا جو آوازوں کا مرکز تھا۔ ملازم سہما سمٹا سا میرے ساتھ چل رہا تھا، یہاں تک کہ میں اس کمرے کے قریب پہنچ گیا۔ کمرے کا دروازہ باہر سے بند تھا، اس میں تالا لگا ہوا تھا اور آوازیں اسی کمرے سے آ رہی تھی۔ میں نے اپنے ذہن کو سنبھالا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان آوازوں کو سننے کے بعد، خاص طور پر رات کی اس بھیانک تاریکی میں، اپنے دل و دماغ پر قابو رکھنا ایک مشکل کام تھا۔ لیکن بہرحال زندگی میں بہت سے مرحلے پیش آ چکے تھے جن میں خاصی خوفناک حالت کا وقت گزارنا پڑا تھا۔ چنانچہ میں نے خود کو سنبھالا اور اطمینان سے تالا کھولا کہ کمرے میں داخل ہو گیا۔ طاقتور ٹارچ کی روشنی میں نے چاروں طرف پھینکی۔ اندر قدم رکھتے ہی اچانک آوازیں بھیانک شکل اختیار کر گئی۔ مجھے یوں لگا جیسے تیز ہوائیں میرے بدن کو ٹٹول رہی ہے۔ کتنی بار جسم میں سرسراہٹوں کا احساس ہوا تھا۔ آوازیں اتنی تیز ہو گئی تھی کہ کانوں کے پردے پھٹنے لگے، میرا سر گھومنے لگا اور رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس دوران میرا وہ دلیر ملازم باہر نکل گیا تھا اور میں تنہا رہ گیا تھا۔ بہرحال اس کے بعد میں واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ اب تو ملازموں کو کسی طرح بھی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ خوفزدہ نہ ہو۔ وہ ملازم جو میرے ساتھ کمرے میں گیا تھا، آپ یقین کریں
کہ دوبارہ مجھے اس عمارت میں نظر نہیں آیا۔ باقی تینوں ملازم بھی اس کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکے کہ وہ کہاں گیا۔ اس دن سے آج تک اس کا کہیں پتہ نہیں چل سکا، لیکن رات کی تاریکی میں وہ آوازیں اب بھی اس کمرے سے آتی ہے اور میں آج تک ان کا سراغ نہیں لگا سکا۔ اس کے بعد نذیر کو یہاں بلا لیا، باقی ملازم بھی بھاگ گئے۔ شمشیر میرا پرانا ساتھی ہے، یہ کچھ مصروف تھا جس کی وجہ سے اس وقت میرے ساتھ نہیں آیا تھا، لیکن بعد میں یہ واپس آ گیا، اور اب میں، نذیر اور شمشیر ایک ساتھ یہاں مقیم ہے یہاں، لیکن نہایت بے چینی کے ساتھ میں تمہارا انتظار کر رہا تھا، کیونکہ پچھلے کچھ معاملات میں تم میرے ساتھ تھے اور تم نے بڑی دلچسپی کا ثبوت بھی دیا تھا۔ یہ الفاظ اس نے ناصر فرازی سے مخاطب ہوتے ہوئے کہے تھے۔ ناصر فرازی کے چہرے پر گہری سوچ کے آثار تھے۔ اس نے کہا، گویا اب بھی ان آوازوں کو سنا جا سکتا ہے۔ اندازہ تو یہی ہے کہ یہ روزانہ آدھی رات کے بعد سورج نکلنے تک سنائی دیتی ہے۔ تھوڑا تھوڑا وقفہ ہو جاتا ہے ان کے درمیان، اور اس کے بعد پھر وہ شروع ہو جاتی ہے۔ اندازہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے دلچسپی سے پوچھا۔ بس کبھی سیٹیاں بجتی ہے، کبھی باجے کی آواز سنائی دیتی ہے، پھر کبھی چیخیں سنائی دیتی ہیں۔ ویسے ان چیخوں سے میں نے اندازہ لگایا ہے کہ یہ ایسے شخص کے حلق سے نکلتی ہے جسے شدید اذیت دی جا رہی ہو۔ مسٹر عباسی، آپ نے تہہ خانے سے یہ سامان نکالا ہے؟ ہاں۔ تہہ خانے میں کیا پوزیشن تھی؟ آپ نے اس کا جائزہ لیا؟ میں سمجھا نہیں۔ میرا مطلب ہے کہ اس کمرے کے نیچے بھی تہہ خانہ ہوگا۔ عباسی کچھ دیر سوچتا رہا، پھر بولا، ممکن ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں؟ نہیں، خاص طور پر نہیں دیکھا۔ دن کی روشنی میں کبھی آپ نے کمرے میں جا کر دیکھا؟ ہاں، ایسا میں نے ضرور کیا، لیکن کوئی قابل ذکر بات نظر نہیں آئی، یہاں تک کہ کوئی نشان تک نہ ملا۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں مسٹر جمیل کہ وہاں کوئی ایسے مائکروفون یا ایسی کوئی چیز رکھ دی گئی ہو یا دیواروں میں نصب کر دی گئی ہو جس سے یہ آوازیں سنائی جاتی ہو، اور اس کا پس منظر یہ ہو کہ کوئی شخص ہمیں اس عمارت سے دور کرنا چاہتا ہو، تو میں یہ بھی کوشش کر چکا ہوں، لیکن کوئی سراغ نہیں ملا۔ اسماعیل عباسی یہ باتیں کرتے ہوئے خاموش ہو گیا۔ عمارت کے مشرقی حصے سے ہوا کی لہروں پر تیرتی ہوئی ایک مدھم سی آواز میں نے بھی سنی تھی۔ نذیر عباسی نے آہستہ سے کہا، حیرت ناک، دیکھو، کیا تم ماؤتھ آرگن کی سن رہے ہو؟ میں نے خود یہ آوازیں سنی تھی۔ عباسی کے کہنے کی ضرورت نہیں تھی، مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے باقاعدہ ایک نغمہ بجایا جا رہا ہو۔ جس کمرے میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے اس کے دروازے اور کھڑکیاں بند تھیں۔ دیر تک یہ آوازیں بڑھتی رہی۔ اچانک میں اپنی جگہ سے اٹھا اور وہ تمام کھڑکیاں کھول دی۔ آوازیں تیز ہو گئی۔ ایک آواز لمبی چیختی ہوئی انجن کی سیٹی کی مانند سنائی دے رہی تھی۔ ہم لوگ کمرے کے اندر تھے، لیکن باہر پھیلی تاریکی اور بھیانک ماحول میں یہ آوازیں در حقیقت اعصاب شکن ہو گئی تھی، اور کوئی بھی اجنبی شخص ان سے متاثر ہو سکتا تھا۔ اگر خود اسماعیل صاحب اور اس کا ملازم شمشیر اور بھائی نذیر ان آوازوں کے عادی نہ ہوتے تو ان کی حالت بھی خراب ہو جاتی، لیکن میں ناصر فرازی کے چہرے پر ایک پیلاہٹ سی دیکھ رہا تھا، اور مجھے لگ رہا تھا جیسے اس کا بدن ہولے ہولے کانپ رہا ہو۔ خود میں بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا تھا، اور مجھے بار بار اپنے لباس کے نیچے ایک سرسراہٹ سی محسوس ہو رہی تھی، جیسے کوئی نادیدہ ہاتھ میرے بدن کو ٹٹول رہے ہوں۔ یہ آواز میں بغور سن رہا تھا، پتہ نہیں کسی انسان کی تھی یا نہیں۔ کبھی کبھی تو یہ محسوس ہوتا جیسے یہ کوئی مشینی آواز ہو۔ یہ کبھی تیز ہو جاتی اور کبھی مدھم، لیکن ان میں درد، کرب اور تکلیف کی شدت کا جو احساس تھا اس کی مثال نہیں ملتی تھی۔ کچھ لمحے میں مختلف کھڑکیوں کے پاس کھڑا کان لگا کر ان آوازوں کی سمت کا اندازہ لگاتا رہا۔ غالباً میں ہی ان کے درمیان ایک ایسا شخص تھا جو آوازوں کے سراغ کے سلسلے میں متحرک تھا، ورنہ باقی سب لوگ تو سرد اور خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر میں نے ساری کھڑکیاں بند کر دی اور نشست پر آ کر بیٹھ گیا۔ یہاں موجود لوگوں کے چہروں سے میں اندازہ لگا رہا تھا کہ یہ سب خوفزدہ تھے۔ تعجب کی بات تھی، خاص طور پر اسماعیل اور نذیر وغیرہ کے سلسلے میں، کہ اگر وہ ان آوازوں سے خوف محسوس کرتے تھے تو پھر یہاں قیام کیوں کیا ہوا تھا انہوں نے؟ میں نے یہی سوال عباسی سے کر ڈالا۔ معافی چاہتا ہوں اسماعیل صاحب، بڑا ذاتی سا سوال ہے،
لیکن چونکہ ہم سب یہاں موجود ہیں اور ہمیں اس سلسلے میں گفتگو بھی کرنی ہے، آپ ایک بات بتائیے، آپ ان آوازوں سے خوفزدہ ہیں؟ اسماعیل عباسی نے عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھا، پھر بولا، میں سمجھ رہا ہوں کہ اس وقت صرف آپ ہیں جو اس قدر متاثر نظر آتے ہیں۔ یقیناً اس کی کوئی وجہ ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ ناصر فرازی نے آپ کا انتخاب کسی خاص مقصد کے تحت کیا ہو اور مجھے اس بارے میں تفصیلات نہ بتائی ہو۔ آپ واقعی دلیر انسان ہیں۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو میں بس یہی کہہ سکتا ہوں کہ میں نے یہ عمارت خریدی ہے، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، میں یہاں پر ایک میوزیم بنانا چاہتا ہوں جس کے بارے میں لوگ سوچیں اور کہیں کہ دیکھو اسماعیل عباسی نے ایک ایسا کام کیا جو عام لوگوں سے منفرد ہے۔ چنانچہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر کوئی راستہ روکنا چاہتا ہے تو روشنی میں آ جائے اور مجھے پتہ چل جائے کہ وہ کون ہو سکتا ہے۔ کیا آپ کو اس سلسلے میں کسی پر شبہ ہے؟ میرا مطلب ہے کوئی ایسی شخصیت جو آپ کا راستہ روکنا چاہتی ہو؟ میرے سوال پر اسماعیل عباسی کسی سوچ میں ڈوب گیا اور میں چونک پڑا۔ سوچ میں ڈوبنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی ایسی شخصیت ضرور ہے جس کے بارے میں اس کے ذہن میں اس دوران یہ شبہ ہو رہا ہے۔ میری دلچسپیاں اس سلسلے میں بڑھ گئی تھی۔ میں خاموشی سے اسماعیل کی صورت دیکھتا رہا۔ میں نے محسوس کر لیا تھا کہ ناصر فرازی بھی تجسس بھری نگاہوں سے عباسی کا چہرہ دیکھ رہا ہے۔ کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد عباسی نے کہا، حالانکہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں مجھے یہ الفاظ کہنا یوں عجیب سا لگتا ہے کہ میرا بھائی نذیر بھی یہاں موجود ہے، لیکن معاملہ چونکہ ذرا بالکل ہی مختلف ہے، اور اس وقت کی صورتحال صرف مذاق نہیں۔ تمام لوگ ان جملوں پر متوجہ ہو گئے تھے۔ اسماعیل عباسی نے کہا، اصل میں زندگی کے رات دن اس طرح گزرے کہ ہمیں بہت سے معاملات میں مناسب فیصلہ کرنے کا موقع نہ مل سکا۔ میں نے اور میرے بھائی نے جس طرح زندگی گزاری ہے وہ عام راستوں سے ہٹ کر ہے، خاص طور پر نذیر، جس نے یہیں رہ کر بڑی ترقی کی ہے اور اس خیال میں رہ گیا تھا کہ مستقبل کا آغاز تو کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، یعنی بیوی اور بچے وغیرہ۔ اصل میں مستقبل بنانے کے لیے صحیح وقت پر عمل کرنا ضروری ہے، کیونکہ گزرنے والا وقت ضائع ہوتا ہے۔ مستقبل سے مستقبل تعمیر نہیں کیا جا سکتا، بلکہ حال سے مستقبل تعمیر کیا جاتا ہے۔ شاید تمہید طویل ہو گئی۔ کہنا یہ چاہتا تھا، نہ میں نے شادی کی نہ میرے بھائی نے، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں کہ میں نے زندگی کی لطافتوں سے منہ موڑ رکھا ہے۔ یہاں آنے کے بعد فیض پور میں ایک معزز اور پراسرار شخصیت سے ملاقات ہوئی۔ اصل میں ذکیہ بیگم مجھے سویڈن میں ملی تھی۔ کاروباری ذہن کی مالک ہے، اور حیران کن بات یہ ہے کہ میری طرح ہی ان کی زندگی بھی اپنی تعمیر میں گزر گئی۔ ان کی کہانی مختصر یہ ہے کہ ان کے والدین دو چھوٹی بہنوں کا بوجھ ان کے شانوں پر چھوڑ کر دنیا سے چلے گئے، اور انہیں اپنی بہنوں کو ایک مناسب زندگی دینے کے لیے مردوں کی طرح کام کرنا پڑا۔ اور یہ حقیقت تو آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب عورت اپنے جذبوں میں سفر کرتی ہے تو وہ پھر بہت آگے ہوتی ہے۔ خاتون ذکیہ بیگم بھی ایسی ہی آگے کی شخصیت ہے۔ میری اس سے سویڈن میں ملاقات ہوئی تو ہم دونوں کے درمیان گہری دوستی ہو گئی۔ میں اس سے دوستی کو محبت کا نام تو نہیں دے سکتا، چونکہ ہم دونوں کی پختہ عمر تھی۔ البتہ آپ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پختہ عمر کی دوستی تھی جو زیادہ پائیدار تھی۔ اگر آپ لوگ خاتون ذکیہ کو دیکھیں تو وہ آپ کو بے انتہا پسند آئے گی۔ حسین صورت کے ساتھ ساتھ حسین سیرت اور ذہانت کی مالکن بھی ہے۔ ان کا خاندان انتہائی اعلیٰ ہے۔ زمانے قدیم میں ان کی اپنی ایک کہانی ہے، اور یہ کہ خاندان کے کسی بزرگ نے برائیوں کو اپنا کر جائیداد وغیرہ کھو دی تھی، اور اس کے بعد یہ خاندان پس منظر میں چلا گیا، یہاں تک کہ خاتون ذکیہ نے ایک بار پھر سے اس کے نام کو روشن کیا۔ آپ لوگوں کو حیرت ہوگی کہ یہ عمارت جس میں اس وقت ہم موجود ہیں ذکیہ بیگم کی آباد کی ہوئی عمارت ہے۔ انہوں نے مجھے اس بارے میں تفصیلات بتائی تھی اور یہ بھی بتایا تھا کہ اس وقت اس کی نوعیت کیا تھی۔ آپ سمجھ لیجئے کہ اس خاندان کے برے افراد نے اس عمارت کو دور دراز تعمیر کر کے اپنے لیے ایک عیشگاہ بنائی تھی۔ یہاں کے بارے میں کہانیاں مشہور ہیں۔ بہرحال وہ سویڈن سے واپس چلی گئی۔
वापस चली आई। मैंने उनसे वादा किया कि वतन वापस आने के बाद सबसे पहले उन्हीं से मुलाकात करूंगा, और मैंने ऐसा ही किया। उनका ताल्लुक अब भी फैजपुर से है, एक अच्छा कारोबार करती है और हम दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। लेकिन ये बात भी आप लोग जहन नशीन कर लीजिए कि हमारी इस पसंद को भी बहुत सी निगाहें हसद के अंदाज में देखती है। चूँकि और भी चंद अफराद हैं जो ज़किया बेगम पर डोरे डालने की कोशिश कर रहे हैं, और उनका मकसद एक ऐसी औरत की कुर्बत हासिल करना था जो माली तौर पर इंतहाई मुतमईन हो। यहाँ तक कि मैंने और ज़किया ने अपनी शादी का ऐलान भी कर दिया है। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो वक्त से पहले बताना मुनासिब नहीं होती। मैंने शायद कुछ अल्फाज को छुपाने की कोशिश की है, लेकिन हकीकत ये है कि मैं ये मकान ज़किया बेगम को तोहफे में देना चाहता हूँ, क्योंकि उनके मुताबिक ये उनका ख़ानदानी मकान है। अब मैं ये नहीं कह सकता कि किसी को मेरे इस ख्याल से इख्तलाफ है, और कौन ये नहीं चाहता कि मैं ये मकान इस तरह अपनी तहवील में रखूं या इसे ज़किया बेगम को देने की कोशिश करूं। हालांकि ये एक बेमकसद सी बात है, लेकिन हर सूरत मेरे जहन में बारहा आया है कि हो सकता है मेरे रकीबों ने मुझे खौफजदा करने की कोशिश की हो। इस बात की तो 100% अमकानात है। मैं आपको कुछ भी और भी बातें बताना चाहता हूँ। हो सकता है कि आप लोग इस सिलसिले में मेरी बेहतर मदद कर सके। ज़रूर। एक रोज़ शाम के वक्त, जबकि मैं फैजपुर में ज़किया बेगम के घर खाने पर मदऊ था, कुछ और लोग भी वहाँ आए हुए थे और मैं इस मकान की ख़रीदारी की बात कर रहा था, तो दौरान गुफ्तगू किसी साहब ने कहा कि आखिर में इस मकान का क्या करूँगा। अज़रा मजाक मैंने कहा, आप लोगों को इस बात का इल्म तो है कि मैं और ज़किया बेगम मुनफरिद मिजाज के मालिक हैं। हम अपना एक अलग मकाम रखते हैं। मैंने भी फैसला किया है कि शादी की पहली रात हम इस मकान में गुजारेंगे। बाकी लोगों पर जो कुछ भी रद्द अमल हुआ वो तो एक अलग बात है। ज़किया बेगम ने कहा, अब्बासी, क्या तुम्हें ये बात मालूम नहीं कि ये इमारत आसेब ज़दा है? ये तो बहुत अच्छी बात है ज़किया बेगम कि हमारी ज़िंदगी की पहली रात एक आसेबी माहौल में गुजरेगी। हर माहौल को अपना एक मिजाज होता है, और इससे लुत्फ़ अंदोज़ होना खुश ज़ौक़ी की अलामत है। वहाँ बैठे हुए चंद अफराद हंस पड़े, तो मैंने किसी कदर दर्शत लहजे में सवाल किया, आप लोग बड़ी फरागदिली से हंस रहे हैं, क्या इस हंसी की वजह बताना पसंद करेंगे? जब आसेब हैबतनाक आवाज़ें निकाल रहे होंगे और माहौल पर दहशत सवार हो, तो मेरा ख्याल है कि आप जैसा बेजिगर इंसान ही रोमांस की बातें कर सकता है। काश मैं आपको अपनी इस बेजिगरी का नज़ारा करने के लिए मदऊ कर सकता। मैंने तंज़िया लहजे में कहा, देखिए, मेरा हमदर्दाना मशवरा है कि आप ये मनहूस इमारत ना ख़रीदें। शायद आपको इसका माजी नहीं मालूम। बहुत से लोग मालूम है। आप यही कहना चाहते हैं कि ये जो इमारत मैंने ख़रीदी है, जिसने भी इससे ताल्लुक़ कायम किया वो या तो पागल हो गया या मौत के घाट उतर गया। फैजपुर की आबादी में ये इमारत बदरूहों का मस्कन मशहूर है। जी, ऐसी ही बात है। वही तो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आला दर्जे के होटलों और पुरफ़ज़ा मकामात पर तो लोग हनीमून मनाया ही करते हैं। आसेबों की डरावनी और दहशतनाक फ़िज़ा में हनीमून मनाना एक दिलचस्प अमल होगा, और आप लोग इसकी फ़िक्र ना करें। सारी ज़िंदगी मैंने बदरूहों का मुकाबला करते हुए गुजारी है। आप लोग हमारा भी जायज़ा ले लीजिएगा। ठीक है, आप बेशक ऐसा ही करें, लेकिन एक बात आप जहन नशीन कर लें कि इस इमारत में आपका क़याम तवील नहीं हो सकता, और अगर आपने इसमें क़याम रखने की ज़िद की तो आप ये समझ लीजिएगी कि बदतरीन नुकसान से दो चार होंगे। आप कोई शर्त बांधना चाहे तो बांध लीजिए। ये शख्स जिसने मुझसे बात की थी, उसका नाम तसव्वुर शाह था। ये भी हड्डियों की सनत और बहुत बड़ा कारोबारी है सनतकारी और बहुत बड़ा कारोबारी भी है, और ख़ासा दौलतमंद भी है। बहरहाल मैंने तसव्वुर शाह से ये शर्त लगा ली थी। बात सिर्फ मजाक में हुई थी, लेकिन जब तमाम लोग चले गए तो ज़किया बेगम ने कहा, ये तुमने क्या कर डाला है? तुम भी बड़े जज्बाती आदमी हो। जब दूसरों से किसी ज़िद वाली बात पर गुफ्तगू कर रहे होते हो तो मेरी तरफ निगाह उठाकर भी नहीं देखते। मैं तुम्हें रोकना चाहती थी, लेकिन अब क्या करूं? तुमने शर्त लगाकर हिमाकत की है।
آخر کیوں ذکیہ؟ میں نے سوال کیا۔ اس لیے کہ یہ عمارت واقعی آسیب زدہ ہے۔ میں تمہیں بتا چکی ہوں کہ یہ میری خاندانی عمارت ہے، اور اب اللہ کے فضل سے میں اس قابل تھی کہ خود بھی اسے خرید سکوں، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ البتہ اپنی خاندانی عمارت ہونے کی وجہ سے میں نے اس کے بارے میں لاتعداد بار معلومات حاصل کی ہے۔ تم نہیں جانتے کہ اس کا ایک کمرہ تو بہت ہی خطرناک ہے، صرف ایک کمرہ خاص طور سے۔ اس میں کیا بات ہے؟ سنا ہے اس کمرے میں آوازیں آتی ہیں، انتہائی خوفناک آوازیں۔ کیا تم نے یہ آوازیں اپنے کانوں سے سنی ہے ذکیہ؟ یہ آوازیں باہر سے نہیں سنی جا سکتی۔ میں نے کبھی یہ آوازیں نہیں سنی، اس لیے کہ میں اس عمارت میں کبھی اندر داخل نہیں ہوئی۔ اگر کوئی عمارت سے باہر ہو تو یہ آوازیں نہیں سن سکتا۔ ہاں، اگر کوئی اندر داخل ہو جائے تو وہ یہ آوازیں ضرور سن سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تصور شاہ صرف مجھے دھوکہ نہیں دے رہا تھا، یعنی اب جب میں یہاں آنے کے بعد ان آوازوں کو سنتا ہوں اور یہ سوچتا ہوں کہ ہو سکتا ہے مجھ سے شرط لگانے والے نے ان آوازوں کا انتظام کیا ہو تاکہ میں دہشت زدہ ہو کر یہ عمارت چھوڑ دوں اور وہ شرط جیت جائے۔ لیکن جو معلومات مجھے بعد میں حاصل ہوئی، ان سے یہ پتہ چلا کہ آوازیں بہت عرصے سے سنی جاتی ہیں اور یہ نئے سرے سے وجود میں نہیں آئی۔ بہرحال یہ کہانی ہے، اب بتاؤ میں کیا کروں؟ آپ یقینی طور پر ذکیہ بیگم سے شادی کر کے ہنی مون کے لیے یہاں آنا چاہتے ہیں؟ میں نے سوال کیا۔ 100%۔ اور بہرحال یہ میری عزت، میرے وقار کا معاملہ ہے۔ ظاہر ہے اس سلسلے میں نہ تو پولیس سے مدد لے سکتا ہوں، نہ ہی کچھ ایسے لوگوں سے، لیکن ناصر، تم سے میں یہ کہہ کر مدد کی خواہش کا اظہار کرتا ہوں کیونکہ بہرحال تم ایک ذہین آدمی ہو، اور میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ مسٹر جمیل بھی اپنے اندر کچھ ایسی پراسرار خصوصیات رکھتے ہیں جو میں نے عام لوگوں میں نہیں دیکھی۔ میرا اندازہ ہے کہ میری یہ ٹیم ان پراسرار واقعات کا سراغ ضرور لگائے گی۔ دیکھو وہ آوازیں شروع ہو گئی ہیں اور اب یہ جاری رہیں گی، شاید ساری رات، یا شاید… تو پھر کیا خیال ہے، کیوں نہ ہم… لیکن یہ جملہ ادھورا گیا۔ ناصر فرازی نے کہا، آج رات نہیں، آج کی رات اور کل کا دن اور گزار لیا جائے، اس کے بعد ہم ذاتی طور پر ان واقعات کا سراغ لگانے کی کوشش کریں گے۔ جواب میں اسماعیل عباسی نے گردن ہلائی اور بولا، بالکل ٹھیک ہے، میں خود بھی یہی چاہتا ہوں۔ واقعات تم دونوں کے علم میں بھی آ گئے ہیں۔ میں کسی قیمت پر یہ نہیں چاہوں گا کہ تم صرف میری خواہش پر اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال دو، بلکہ پورے اطمینان کے ساتھ تمہیں ان حالات کا تجزیہ کرنا ہے، اور ہاں، اب کے بعد عمل بھی، اور اس کے اوپر عمل بھی کرنا ہے۔ جلد بازی میں کسی کو کوئی نقصان پہنچ جائے، یہ بات مجھے بالکل پسند نہیں ہوگی۔ چنانچہ یہ بات دن میں طے ہو گئی کہ ہم سب لوگ آرام کریں گے۔ اسماعیل عباسی نے پوچھا، جیسا کہ اس عمارت کے بارے میں آپ کو اندازہ ہو چکا ہے کہ اس میں بے حد کمرے ہیں اور بہت سے کمروں میں فرنیچر بھی سجا ہوا ہے، آپ لوگ آرام سے جس کمرے میں اپنے لیے منتخب کرنا چاہے اپنے لیے منتخب کر لیں۔ دونوں کو الگ الگ کمرہ چاہیے تو الگ الگ کمرہ لے لیں۔ آپ لوگ کہاں سوتے ہیں؟ ناصر فرازی نے پوچھا۔ بھائی جھوٹ بولنے کی کوشش نہیں کریں گے، ہم نے ہمت کر کے یہ سب کچھ کر لیا ہے، لیکن اب اتنے دلیر نہیں ہے ہم کہ ان پراسرار واقعات کی حقیقت کو جانے بغیر کوئی بہادری دکھانے کی کوشش کریں۔ ہاں، ہم نے ایسے تمام انتظامات ضرور کر لیے ہیں کہ اگر کوئی انسانی ذریعے سے ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرے تو ان سے نمٹ لیں۔ بلکہ آپ لوگ چونکہ اب ہمارے مہمان ہیں، ہم یہ بالکل نہیں چاہیں گے کہ آپ کسی طرح کے حالات کے تقاضوں سے محروم رہیں۔ چنانچہ یہ چند چیزیں آپ بھی رکھ لیں۔ یہ کہہ کر اسماعیل عباسی نے اپنے بھائی کو اشارہ کیا۔ نذیر عباسی نے دو ریوالور، 2 ٹارچ اور فالتو کارتوس کا پیکٹ ناصر فرازی کے حوالے کر دیا۔ واقعی یہ بڑی ضروری چیزیں تھیں، ہمارے پاس موجود نہیں تھی۔ اسماعیل عباسی کے موقف سے یہ بھی پتہ چلتا تھا کہ یہ سبھی افراد ملازم اور آقا کا فرق مٹا کر ایک ہی میز پر کھاتے تھے اور ایک ہی کمرے میں سوتے تھے۔ بعد میں انہوں نے اپنی خوابگاہ دکھائی، اور اس کے بعد وہ کمرہ جس میں ہمیں قیام کرنا تھا۔ یہ کمرہ اسی کمرے کے قریب تھا اور اس میں شاندار پرانے طرز کا فرنیچر لگا ہوا تھا۔
وہ فرنیچر جو اسی طلسمی داستان کا حصہ تھا۔ اب ہمارے پاس اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے خاصا مواد تھا۔ جب اسماعیل عباسی وغیرہ سونے کے لیے اپنے کمرے میں چلے گئے اور ہم نے ان کا دروازہ بند ہونے کی آواز سنی تو ہم لوگوں نے اپنا دروازہ بھی بند کر لیا۔ حالانکہ ناصر فرازی کے فرشتے بھی نہیں جانتے تھے کہ میں کون ہوں، کیا ہوں، اور یہ کہ میں جمیل نہیں ہوں، لیکن اس کے باوجود اس نے اپنے آپ سے زیادہ مجھ پر بھروسہ کیا تھا۔ حالانکہ اس بڑے وسیع کمرے میں 2 بیڈ موجود تھے، لیکن ناصر فرازی نے مجھ سے کہا، دیکھو جمیل، بے شک دلیری دیکھنے کے کسی موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے، لیکن سب سے دلیر آدمی وہ ہے جو اپنی حفاظت کر سکے، چنانچہ کیوں نہ ہم ایک ہی بستر پر سو جائیں۔ ناصر فرازی نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا تو میں نے ہنس کر کہا، ہاں ہاں کیوں نہیں، ایک ہی بستر پر سو جاتے ہیں، باتیں بھی کریں گے۔ کیا تمہیں نیند آ رہی ہے؟ یار اصل میں کچھ باتیں قابل غور ہے۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ اسماعیل عباسی نے ان پر غور نہیں کیا ہوگا، ذہین آدمی ہے، گھاٹ گھاٹ کا پانی پیے ہوئے ہے، معمولی باتوں پر غور نہ کرے تو مجھے حیرت ہوگی۔ میں ان آوازوں پر غور کر رہا ہوں تو کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ ان بھیانک آوازوں کی موجودگی میں جو دروازے اور کھڑکیاں بند ہو جانے کے بعد وجود مدھم آ رہی ہے، بند ہو جانے کے باوجود مدھم سی آ رہی ہے۔ آسانی سے نیند آنے کا بھلا کیا سوال ہے، لیکن میں جو غور کر رہا ہوں وہ ایک بات اور ہے۔ کیا تم اس کے بارے میں سوچ سکتے ہو؟ کیا؟ میں نے سوال کیا۔ میں یہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ان آوازوں کا ایک ہی انداز ہے، یعنی ماؤتھ آرگن کے سر یا چیخیں یا چیخنے والوں کی آوازیں ایک ہی سر میں آتی رہتی ہے، تو ہم ایسے کسی زیر زمین ٹیپ ریکارڈ پر یا کسی اور آوازیں نشر کرنے والی مشین کے بارے میں سوچ سکتے ہیں، اور اگر ان کا انداز ہر لمحے بدلا ہوا ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی مشین نہیں بلکہ یہ آوازیں حقیقی ہے۔ نہیں، فیصلہ کن لہجے میں یہ بات نہیں کہوں گا، ہر بات میں گنجائش رکھنی چاہیے۔ ایک اور سوال جو اس سے بھی زیادہ اہمیت کا حامل ہے، ناصر فرازی، وہ میں تم سے کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں ہاں بولو۔ نہ تو تم نے پہلے کبھی مجھے اسماعیل عباسی نامی شخص کے بارے میں کچھ بتایا، اور نہ ہی مجھ پر اب تک یہ بات واضح ہو سکی ہے کہ تم اسماعیل عباسی کے لیے یہ سب کچھ کیوں کرنا چاہتے ہو۔ میرے سوال پر ناصر فرازی کچھ دیر خاموش ہو گیا، پھر کسی قدر شرمندہ لہجے میں بولا، مجھے یقین تھا کہ تم یہ سوال ضرور کرو گے۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، اگر تم مجھے اس بارے میں نہ بتانا چاہو تو میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا۔ یار حقیقت بتاؤں تمہیں، کبھی کبھی شیخی خوری ایسی طبیعت درست کرتی ہے کہ لطف آ جاتا ہے۔ اصل میں میری ملاقات اسماعیل عباسی سے ملک سے باہر ہوئی تھی۔ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ بہرحال یہ ایک راز ہے، لیکن یوں سمجھ لو اسماعیل عباسی وہاں بھی ایک آسیبی چکر میں ہی مجھ سے ملا تھا، اور میں اپنے ایک ایسے غیر ملکی دوست کو بیوقوف بنا رہا تھا جس کا خیال تھا کہ وہ آسیبوں کے جال میں پھنسا ہوا ہے۔ کہانی بڑی دلچسپ اور لمبی ہے، اگر تم سننا چاہو تو سن سکتے ہو، مجھے اعتراض نہیں۔ اگر تمہیں نیند نہیں آ رہی اور گفتگو کرنا چاہتے ہو تو بے شک وہ کہانی بھی مجھے سنا دو، بڑی دلچسپ ہے۔ ایک چائے بنانے والی فرم میں میرا دوست جیکی ایک انجینئر تھا، میں بھی وہاں کسی کام سے پہنچا تھا اور ایک ہوٹل میں قیام پذیر تھا۔ اسماعیل عباسی بھی جیکی کا دوست تھا۔ جیکی نے اپنی ایک مشکل بتائی، اور وہ مشکل ایک مکان تھی جو اس کمپنی نے اسے رہائش کے لیے دیا تھا، ایک خالی مکان جو اتنا خوبصورت تھا کہ بتا نہیں سکتا۔ وہاں کا ماحول، خوبصورت درخت، پرفضا مناظر، لیکن یہ مکان آسیب زدہ تھا، اور جیکی نے نشے کے عالم میں یہ بات سننے کے باوجود کہ مکان آسیب زدہ ہے اسے لینے کی حامی بھر لی تھی۔ چنانچہ کمپنی نے اسے ڈیکوریٹ کر کے جیکی کے حوالے کر دیا، اور جب ہوش و حواس کے عالم میں جیکی کی پہلی رات وہاں گزری تو اس کے حواس بگڑ گئے۔ مکان کے آسیب رات بھر مکان کی اوپری منزل میں ہنگامے کرتے رہے تھے اور اسے ڈراتے رہے تھے، اور جیکی کی ساری رات تباہ ہو گئی تھی، اور اس کے بعد اس کی نیندیں حرام ہو گئی۔ گھر کی بیشتر اشیاء غائب ہو جاتی تھی، کچن میں
افراتفری پھیل جاتی تھی اور ہر طرح کے نقصانات ہوتے رہتے تھے۔ قیمتی چیزیں غائب ہو جاتی ہیں۔ جیکی سخت پریشان تھا اور اسی پریشانی کے عالم میں اسماعیل عباسی سے اس کی ملاقات ہوئی تھی اور میری اسماعیل عباسی سے۔ میں نے یوں ہی مذاق میں دعویٰ کر دیا کہ میری زندگی پر اسرار واقعات سے بھری پڑی ہے اور میں جن بھوت اور آسیب آسانی سے بھگا دیتا ہوں۔ بس جیکی کا معاملہ میرے سر آ پڑا اور پہلی رات میں نے جیکی کی اس رہائش گاہ میں گزاری۔ رات کو 11 بجے کے قریب چھت پر قدموں کی چاپ سنائی دی۔ میں، جیکی اور اسماعیل عباسی جاگ رہے تھے۔ پھر آوازیں تیز سے تیز تر ہوتی چلی گئی۔ ان دونوں کے حواس خراب تھے۔ توڑ پھوڑ، بھاگ دوڑ، لڑائی جھگڑا۔ میں بھی ان آوازوں سے خوفزدہ تھا اور بہت ہی غور کر رہا تھا ان پر۔ پھر یہ تجویز میں نے ہی پیش کی تھی کہ اوپر چل کر دیکھا جائے، لیکن دونوں میں سے کسی کی ہمت نہیں تھی۔ تنہا میں بھی ہمت نہیں کر سکتا تھا، لیکن میں نے ان لوگوں سے یہ کہہ دیا کہ میں بہرحال ان بھوتوں کو بھگا دوں گا، یہ میری ذمہ داری ہے۔ جیکی پورے خلوص کے ساتھ مجھے گھر میں چھوڑ کر چلا گیا۔ اسماعیل عباسی بھی چلا گیا تھا اور اس کے بعد میں وہاں تنہا رہ گیا۔ حالت تو میری بھی خراب تھی، لیکن نہ جانے کیوں میرے ذہن میں ایک عجیب سا احساس پرورش پا رہا تھا، وہ یہ کہ جس طرح بھی بن پڑا میں بہرحال اس راز کو معلوم کر لوں گا۔ یہ بھوت کیسے ہیں اور کیا چاہتے ہیں؟ دن کی روشنی میں اپنے آپ کو پوری طرح مسلح کر کے میں نے چھت کی طرف جانے والے زینوں کا رخ کیا اور تھوڑی دیر کے بعد چھت پر پہنچ گیا۔ چھت پر جا بجا مختلف چیزیں پڑی ہوئی تھی، روٹیوں کے ٹکڑے، کپڑے اور ایسی ہی دوسری چیزیں۔ حالانکہ مکان بہت خوبصورت تھا، لیکن اوپر کا منظر انتہائی بھیانک تھا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہاں پراسرار آسیب اپنا گھر بنائے ہوئے ہیں۔ سامنے والی سمت ایک کمرہ تھا جو لکڑی کا بنا ہوا تھا اور اس کے کچھ روشن دان نظر آ رہے تھے۔ اس کا دروازہ باہر سے بند تھا۔ نہ جانے کیوں میرے دل کو یقین ہو گیا کہ جو کچھ بھی ہے اسی کمرے میں ہے۔ دوسری رات پھر ویسے ہی ہنگامہ خیز تھی۔ جیکی اور اسماعیل عباسی تو آج بھی ہمت نہیں کر سکے تھے، لیکن میں نہ جانے کیوں جان کی بازی لگانے پر تل گیا تھا۔ اوپر پہنچا تو اس آسیب زدہ کمرے میں روشن دانوں سے روشنی جھلک رہی تھی اور آسیب اندر خوب دھماک چوکڑی کر رہے تھے۔ میں اس سے زیادہ ہمت نہ کر سکا اور واپس آ گیا۔ جیکی اور اسماعیل عباسی تو مایوس تھے، لیکن میں دوسرے دن کچھ نہ کچھ کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ جب وہ لوگ چلے گئے تو میں نے جان کی بازی لگا کر اس آسیب زدہ کمرے کو دیکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر پہنچا۔ اس وقت وہاں مکمل خاموشی تھی۔ میں اوپر کے کمرے کے پاس پہنچا، دروازے کو آزمایا، وہ لاک نہیں تھا، بس اس کا تالے میں ذرا سا زنگ خوردہ تھا۔ میں نے ہمت کر کے لاک پر ہاتھ رکھا اور پوری قوت سے دروازہ کھول دیا۔ اندر سے کچھ عجیب سی آوازیں ابھری، جنہوں نے کچھ لمحے کے لیے تو میرے دل کی دھڑکنیں تک بند کر دی تھی، لیکن دوسرے ہی لمحے میں نے ان آوازوں کو پہچان لیا اور حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر اس عجیب و غریب مخلوق کو دیکھنے لگا۔ یہ بندر کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، مجھے دیکھ کر چیخ رہے تھے۔ کمرے میں مختلف اشیاء کے انبار لگے ہوئے تھے، پھٹے ہوئے کپڑے، کھانے پینے کی چیزیں، پرس، جوتے۔ میں یہاں کھڑا ہوا صورتحال کا تجزیہ کر رہا تھا اور یہ تجزیہ بڑا ہی دلچسپ تھا۔ یہ کمرہ لکڑی کا بنا ہوا تھا۔ عقبی حصے میں ایک روشن دان کھلا تھا اور دوسری طرف ایک پتلی گلی تھی۔ اس گلی میں بجلی کا ایک پول لگا ہوا تھا جس پر لگی ہوئی لائٹ روشن دان سے اس کمرے تک پہنچتی تھی اور رات کو جب یہ لائٹ جلتی تو کمرہ خود بخود روشن ہو جاتا۔ سری لنکا کا ماحول، بندروں کی آزادی۔ یہ بندر اس کمرے میں بسیرا کرتے تھے اور ان کی روشنی میں کھانے پینے کی تلاش میں نکل جاتے تھے۔ یہاں انہوں نے اپنا پورا خاندان آباد کر رکھا تھا۔ رات کو یہاں آنے کے بعد وہی زن اور زمین کا معاملہ شروع ہو جاتا تھا۔ بھاگ دوڑ، اچھل کود، لڑائی جھگڑا، بس ان ساری چیزوں نے مل کر اس گھر کو آسیب زدہ بنایا ہوا تھا۔ میری تو لاٹری نکل آئی۔ سارا دن میں نے ان روشن دانوں کو بند کرنے میں صرف کیا۔ بندر کے 3 بچوں کو وہاں سے ہٹا کر سامنے گلی کے دوسری جانب والی چھت پر ڈال دیا۔ وہ چھت پر کودتے ہوئے بھاگ گئے۔ کمرے اور چھت کی صفائی کی
اور ان ساری چیزوں کو صاف ستھرا کرنے کے بعد میں نے فضول چیزیں کوڑے کے ڈرم میں ڈالی اور پھر تھوڑا سا ڈرامہ کیا، یعنی اپنے بدن کو زخمی کر لیا، لیکن یہ زخم نہیں، بس ایسے ہی نشان تھے۔ چہرے پر بھی کچھ نشان بنائے، اور شام کو جب جیکی اور اسماعیل واپس آئے تو میرا حلیہ دیکھ کر چونک پڑے۔ ارے یہ کیا؟ اسماعیل عباسی نے پوچھا۔ جنگ؟ کیا مطلب؟ جنگ کا مطلب میرا خیال ہے جنگ ہی ہوتا ہے، میں نے پھیکے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، اور وہ تشویش سے مجھے دیکھنے لگے۔ خدا کے لیے مجھے بتاؤ تو کیا ہوا ہے؟ ایک خوشخبری ہے آپ لوگوں کے لیے۔ بھلا کیا؟ میں نے یہ گھر بھوتوں سے پاک کر دیا ہے۔ اور تم زخمی ہو گئے ہو؟ زیادہ نہیں۔ اس وقت تو ان لوگوں کو میری بات کا یقین نہیں آیا، لیکن اس رات، پھر دوسری اور تیسری رات بھی کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی۔ وہ میرے مرید بن گئے اور یہی معاملہ یہاں تک پہنچا ہے۔ مطلب؟ یار سیدھی سی بات ہے، اگر ہم اسماعیل عباسی کی یہ مشکل حل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو بہت بڑی رقم ہاتھ آ جائے گی۔ تو یہ معاملہ ہے۔ ہاں، یہ بندروں کی آوازیں نہیں ہیں۔ ہاں میں جانتا ہوں یار، اسی لیے میری ہوا کھسک رہی ہے۔ اگر واقعی یہاں کی صورتحال مختلف ہوئی تو عزت جان بچانا بھی مشکل ہو جائے گی۔ میرے دل میں اچانک ہی یہ سوال ابھرا کہ میں ناصر فرازی سے یہ سوال تو پوچھ لوں، میرے بھائی تو خیر اس طرح ان لوگوں کی نگاہوں میں ہیرو بن گیا، مگر جمیل بیچارہ ایسا کیا کام کیا تھا جس کی وجہ سے تو اسے یہاں لا کر پھنسانے کا باعث بنا لیا؟ لیکن بہرحال باتیں پوچھنے کے لیے نہیں ہوتی، اور پھر میرے لیے بھلا کیا مشکل تھا کہ میں ایک لمحے کے اندر اس سارے جھگڑے سے نکل جاؤں۔ نہ تو اسماعیل عباسی نہ ہی ناصر فرازی روک سکتے تھے، لیکن اگر میں اپنے بدن کو چھوڑ دیتا تو لینے کے دینے پڑ جاتے، اور وہ لوگ سمجھتے کہ جمیل کی موت یہاں اس جگہ ہو گئی ہے۔ بہرحال تھوڑی دیر تک خاموشی رہی، پھر میں نے کہا، لیکن ناصر، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تم اس سلسلے میں کیا کر سکتے ہو؟ دیکھو، ساری صورتحال تمہارے علم میں آ چکی ہے جمیل، یوں سمجھ لو کہ نہ میں کوئی عالم ہوں نہ تم۔ ہاں، ایک بات ہے کہ اگر ہم اس مسئلے کو حل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ہمیں اچھا خاصا انعام ہاتھ لگ جائے گا، اور ضرورت تو بہرحال ضرورت ہی ہوتی ہے۔ ویسے تم کیا کہتے ہو؟ ایک نام یاد آیا ہے ہمارے سامنے، تصور شاہ۔ تمہارے خیال میں کیا ہے؟ یہ شخص اس پراسرار عمارت میں ہونے والے واقعات کا ذمہ دار ہو سکتا ہے؟ ذکیہ بیگم کے لیے سوچنے کو تو بہت سی باتیں سوچی جا سکتی ہے۔ ذکیہ بیگم بذات خود بھی اس کی ذمہ دار ہو سکتی ہے۔ ہم لوگ اس موضوع پر باتیں کرتے رہے کہ اچانک باہر انتہائی بھیانک آوازیں شروع ہو گئی، اور ایسی بھیانک چیخیں محسوس ہوئی کہ بہت سے انسانوں کو گردن کاٹ کر پھینک دیا گیا ہو، اور وہ درد کی شدت سے تڑپ رہے ہو۔ ایسی خوفناک حالت میں اچانک ہی ہمارے دروازے پر دستک ہوئی، اور ناصر فرازی کا رنگ دھک فک ہو گیا۔ اس نے سہمی ہوئی نگاہوں سے میری طرف دیکھا، بولنے کی کوشش کی، لیکن اس کے منہ سے آواز تک نہیں نکلی۔ میں جگہ سے اٹھا اور دروازے کے قریب پہنچ کر دروازہ کھول ڈالا تو سامنے اسماعیل عباسی کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ریوالور تھا اور دوسرے ہاتھ میں ٹارچ۔ چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا، اس کے دانت بھیجے ہوئے تھے۔ کیا تم میں سے کوئی میرا ساتھ دینے پر آمادہ نہیں ہوگا؟ دیکھ رہے ہو، سن رہے ہو آوازیں؟ انتہا ہو گئی ہے یار۔ اگر یہ کسی کی مجرمانہ سازش ہے تو آج میں اس سازش کو منظر عام پر لا کر ہی رہوں گا۔ میری قوت برداشت انتہا کو پہنچ گئی ہے۔ ناصر فرازی اب بھی ساکت بیٹھا تھا۔ میں نے ایک نظر اس پر ڈالی۔ مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ ناصر فرازی اس وقت قطعی اس قابل نہیں کہ وہ وہاں تک جائے۔ اس کی ساری دلیری ہوا ہو چکی ہے، لیکن میں چونکہ اس کے ساتھ آیا تھا اور چاہتا تھا کہ ناصر فرازی کی بے عزتی نہ ہونے پائے، چنانچہ میں نے کہا، کیا چاہتے ہیں آپ مسٹر اسماعیل عباسی؟ وہ دونوں بزدل خوف سے کانپ رہے ہیں اور میرا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں۔ اگر تم میں سے کوئی میرا ساتھ دے تو آؤ، ہم اس کمرے کی جانب چلتے ہیں۔ ذرا دیکھو تو صحیح کہ یہ خوفناک آصف آخر کیا بلا ہے اور کیا بگاڑ لیتا ہے میرا۔ چلو، میں نے کہا اور دروازے سے باہر نکل آیا۔ اسماعیل عباسی کچھ اس طرح غصے میں نظر آ رہا تھا کہ لگتا تھا آج وہ ساری حدود پار کر لے گا۔ میں اس کے ساتھ آگے بڑھتا رہا اور ہم دبے پاؤں اس کمرے کی جانب روانہ ہو گئے جس کے بارے میں ہمارا اندازہ تھا کہ آوازیں اسی کمرے سے آتی ہے۔ ایک لمبی راہداری اور سنسان غلام گردش کے عبور کر کے آخر کار ہم اس
آصف زدہ کمرے کی جانب پہنچ گئے۔ آوازیں یہاں انتہائی دہشت ناک طریقے سے آ رہی تھی۔ کچھ لمحے کے لیے یہ آوازیں اسی طرح آتی رہی اور ہم دھڑکتے دلوں سے سنتے رہے۔ پھر یہ آوازیں مدھم ہونے لگی اور یوں لگا جیسے کوئی سسک سسک کر رو رہا ہو۔ اسماعیل عباسی نے ریوالور میری طرف بڑھایا اور بولا، تمہارا ریوالور تمہارے پاس موجود ہے؟ ہاں ہاں بالکل ہے، میں ذرا یہ تالا کھولتا ہوں۔ اس نے آگے بڑھ کر تالا کھولا اور جیسے ہی تالے میں چابی گھومی، سسکیوں کی آواز بند ہو گئی۔ ہم آگے بڑھ گئے اور کمرے میں داخل ہو گئے۔ اب ہر طرف ایک خوفناک سا سناٹا پھیل گیا تھا۔ کمرے میں مکمل خاموشی اور اندھیرا تھا۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آخر کیا راز ہے اس کمرے کا۔ کیا سچ مچ یہاں آصف ہے یا کئی انسانی سازش ہے؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔